سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شے نے مگر، گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شے نے مگر، چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں، لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر، چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر، شے کو خط پڑھ کے سنانے میں
بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی گٹھری جب لاشِ قاسم کی کھلی خیمے میں گٹھری جب لاشِ قاسم کی کھلی خیمے میں شے کو ترتیب بنانے میں شے کو ترتیب بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہائے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمر کو تیغ چلانے میں شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک باچھی کو ہٹانے میں ایک باچھی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی قبر
اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری ہے وہ ڈراؤنا جنگل، یہ رات اندھیری ہے وہ ڈراؤنا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، خون میں بھرا ہے لاشے بے شیر دیکھنا، نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، تربت میں میری آئیں گے بے شیر دیکھنا، پہلے ہی خواب سے میری تعبیر دیکھنا، نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، بانو یہ بین کرتی تھی بازار شام میں، اصغر تمہاری ماں کی یہ تشہیر دیکھنا، نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، میت کی اب نماز بھی ماں باپ پڑھ چکے، بچے کو دفن کرتے ہیں شبیر دیکھنا، نہر لبن کے ساقی کی تصویر دیکھنا، پروردگار اصغر معصوم کی قسم ہو اب نصیب روضہ شبیر دیکھنا، نہر لبن
کے ساقی کی تصویر دیکھنا جا کر کہوں گا روزے پاک اصغر سلام لو ہاں پھر رشید خوبی تقدیر دیکھنا نہر لب کے ساقی کی بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہو جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جا آتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر نہیں پاتی ہے تن کو لرزش جدا اور ہے منہ زرد جدا تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت و چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نہ لو فریاد کریں الہی علی اصغر مجھے اب گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا بون پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی میں صدقے گئی واری گئی قربان لوریاں ہم تمہیں لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گراب چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم سونے جنگل میں میری جا سلایا ہنسلیاں تھیں تمہیں بانوں نے پنائی بیٹا ہائے مادر کی مرادیں نہ برائی بیٹا تم کوئی زائلینوں نے دکھائی بیٹا ہنسلیاں لاش کی گردن سے بڑھائی
جھولا تجھ سے جلایا علی اصغر تیرا کہ میدان میں لوٹا گیا زیور تیرا بانو پچھلے پہر سلوات بانو کہتی ہے کہاں ہوں میرے بیٹا اصغر دل کو تڑ پاتا ہے خالی تیرا دل کو تڑ پاتا ہے خالی تیرا غم زدہ ماں کو بھلا چین اب آئے کیسے بن تیرے کیسے بن تیرے کیسے دیکھتی رہ گئی میں شامیں غریباں بیٹا سامنے آنکھوں کے جلے سامنے آنکھوں کے جلے سب سے پہلے میں پلاؤں گی تجھے اے بھیا پانی زمبی سکینہ کو ملے گا پانی زمبی سکینہ کو ملے گا رن میں ابرو کما کی آمد ہے اصغر بے زباں کی آمد ہے بھوکے کی نا تواں کی آمد ہے پیاسے کی نیم جاں یہی خیمے میں شورا ہوتا ہے وعدہ ان کا بھی پیاس نے کر دیا ہے یہ عالم غش پا غشاتے ہیں انہیں پیام ہلتے ہیں ہاتھ پاؤں بھی کم کم سینے میں اب نہیں غم سے ماتم زدوں کو سکتا ہے ننا سید رو نہیں سکتے منہ بناتے ہیں آنکھیں الٹی ہوئی پھراتے ہیں خشک کا منہ زباں دکھاتے ہیں غل سے رونے کے سے منہ کھلا ہے دھڑکتی چھاتی ہے سانس بھی بٹا سینہ گرمی کے مارے جلتا ہے
ننھا سا دل پڑا اچھلتا ہے، دم بدم رنگ کو بدلتا ہے، بس نہ ہی کچھ کسی کا چلتا ہے، نام پانی کا سب جو لیتے ہیں، منہ کو گھبرا کے کھو ہائے کیا وقت ہے پڑا ہم پر، کرنے پائے نہ ماتم اکبر، ہوئی درپیش رحلت اصغر، اب میں نکلوں گی لشکر شام پاس جاؤں گی، حال بے شیر کا کہوں گی جا کے، میں ہوں سیدانی، دیکھو مرتا ہے یہ میرا جانی، تشنگی کی ہے اس پتغی یعنی، واہ کیا خوب کی کرو سحراب لال کو میرے، پانی دونوں نے ظالم واس تا پیمبر کا دم نکلتا ہے میرے دل بر کا، تر کرو حلقہ میرے اصغر کا، جام دوں گا میں تمہیں ہرملا بولا اب ملتا ہے، ٹھہرو جواب بولے کرتا ہے کیا غضب ظالم، مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم، پانی مانگیں گے ہم نہ اب ظالم، سنتا تھا شیخا کہہ کب ظالم، تیر ابرو کمان کو مارا، 6 مہینے کی جان کو مارا، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان ایدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اگر کچھ خیال نہیں کرے تو سامنے اگر آ جائیں آپ 2-4 آدمی، یہی کافی ہے ہمارے لیے، مجلس کا ماحول بنا رہے گا۔ صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، 22 آیتیں ہیں اور یہ 22ویں اور آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی۔ کل اس کا مختصر سا تعارف کیا گیا تھا، حالانکہ آیت طویل ہے لیکن بہترین گفتگو اور عنوانات اس آیہ کریمہ کے ذیل میں موجود ہے۔ پوری ایک فہرست ہے ان عنوانات کی جو اس آیت کے ساتھ تفسیروں نے بیان کیا۔ ایک ایسا کردار جو خدا کو پسند ہے، ایک ایسی زندگی جو اللہ نے بیان کی ہے صاحبان ایمان کی، کہ جو ہمیشہ کے لیے ہر فرد کے واسطے نمونے عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعاً کامیاب زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو وہ ان آیتوں کو دیکھے اور ان آیات کی ان کرداروں کو پہچانے جو اللہ بتلا رہا ہے۔ بہترین کردار جسے قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں پیش کیا ہے۔ کل کی گفتگو ہماری صرف ترجمے کی حد تک تھی، آج بھی اس سے ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے پیش کر دیں گے۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے لا تجد قوما، کسی بھی ایسی قوم کو آپ نہیں پائیں گے، خطاب پیغمبر اکرم سے، لیکن ساری امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر انسان جس کا اعتقاد خدا و رسول پر ہے اس سے یہ بات کہی جا رہی کہ تم کبھی بھی نہیں دیکھو گے کسی ایسے کو کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جس کا خدا اور آخرت پر ایمان ہو۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کا خدا و آخرت پر ایمان ہو۔ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ وہ شخص جو مومن ہے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وہ ایسے کسی سے محبت کرے گا جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، جو اللہ اور رسول سے لڑ رہا ہے یا جنگ کر رہا ہے۔ ایسے دشمنوں کی محبت صاحبان ایمان کے دل میں کبھی بھی تم نہیں دیکھو گے۔ یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، ایک ایسی سچائی ہے جسے قرآن مجید ہر ایک کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اگر مومن ہے تو وہ مومن کبھی بھی اپنے دل میں دشمن خدا و رسول کی محبت نہیں لائے گا۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کا دل خدا و رسول کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، نہ کہ دشمن خدا و رسول کی محبت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سچائی اور فیصلہ قرآن نے پیش کیا، لیکن جو بات کا جملہ ہے وہ اور منزل کو آگے بڑھاتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ دشمنان خدا و رسول ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ غور کیجئے گا، او ابناءہم، چاہے ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کا خاندان کیوں نہ ہو۔ آپ ذرا اس آیت کے اس پیرائے اور انداز کو دیکھیے کہ جو ایمان والا ہے
اس کا دل خدا و رسول کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، اس دل میں کوئی غیر نہیں آ سکتا ہے، دشمن خدا و رسول کی محبت نہیں آ سکتی ہے، چاہے وہ دشمن کتنا ہی اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کا خانوادہ ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے ماں باپ ہو، اس کے بھائی بہن ہو یا اس کے دوست، نہیں، وہ کبھی بھی دشمن خدا و رسول کو دوست نہیں رکھے گا۔ حالانکہ کتنے مقامات پر شریعت نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ انسان صلہ رحم کرنا چاہیے، کبھی بھی قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے وہ جو صلہ رحم کرتا ہے۔ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جہاں حکم ہے وہاں بھی ذوی القربہ، پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو تاکہ ان کی تم مدد کر سکو۔ جو شریعت اتنا باریکی کے ساتھ حکم دے رہی ہے کہ اگر تمہیں اچھے اخلاق اور کردار کو پیش کرنا ہے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنا، یعنی ان سے تعلقات کو توڑ نہ لینا، ان سے رشتے کو توڑ نہ لینا، ایک طرف یہ حکم ہے۔ اور جہاں رائے خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں یہ کہا گیا کہ دیکھو اگر تمہارے اعزاء و اقارب میں کوئی پریشان حال ہے تم جاؤ اس کی مدد کرو، حالانکہ پوری فہرست ہے ذی القربہ، یتامہ، مساکین و سائلین، کہ انسان اپنے رشتہ داروں میں بھی مدد کرے، یتیموں، مسکینوں اور سائلوں، ہر اس انسان کی جو پریشان حال ہے مدد کرے، لیکن سب سے پہلے یہ کہا کہ تم اپنے اعزاء و اقارب کا خیال کرنا۔ تو ایک طرف اتنا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ واقعاً اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے اعزاء و اقارب کا خیال کرنا، اخلاق اور بہترین کردار یہ پیش کیا گیا۔ لیکن جب بات ایمان کی آ گئی تو وہیں پر یہ کہہ دیا ہرگز نہیں، اگر دشمن خدا و رسول ہے تو تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا و رسول کا دشمن ہے تو تمہارے دل میں کوئی جگہ ہونا نہیں چاہیے۔ جناب نوح کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، ٹھیک ہے، وہ تو عذاب سے بھاگ رہا تھا، انہوں نے کہا پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے جواب دیا کہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تو نوح اب اس کے لیے کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ اب یہ تمہارا اہل کہلانے کا لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے وہیں سے لکیر، جبکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہے، معصوم ہے، انہیں پتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے غلط ہے، ختم ہو جائے گا، عذاب اسے آ کے پکڑ لے گا، نجات کی کشتی میں وہ نہیں آئے، لیکن انہیں سوال کر کے ہمیشہ کے لیے یہ بتلا دیا چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر دشمن خدا و رسول ہے تو عذاب آ کے رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد تو آپ انداز تھا کہ یہ آیت کا انداز کہ آیت کا نہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، چاہے ان کی اولاد ہوں، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہوں بہنیں ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کا پورا خانوادہ عشیرہ قبیلہ، نہیں، ایسا مومن کبھی تم نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو ان سب کو دوست رکھے جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ مثال کیوں دی؟ چاہے کتنا ہی قریبی اس کا رشتہ کیوں نہ ہو، میں نے کہا نہیں، اگر خدا کا دشمن ہے تو میرا دشمن، رسول کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اپنی پسند نہیں دیکھی جاتی ہے، مولا کی پسند دیکھی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہاں تک ان کی ایک صفت بتائی۔ دوسری، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن پر کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ایمان لکھ دینے کا مطلب یہ تو جیسے کاغذ پر ہم لکھ دیتے ہیں یا ٹھیک ہے یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مومن ہے، نہیں، ان کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ ہے جیسے نقش کل حجر، پتھر پہ جیسے نقش کر دیا جاتا ہے۔ مثال جب دی جاتی ہے کسی چیز کی سختی اور ثابت کرنے کے لیے، نقش کل حجر، کہ انسان جیسے پتھر پہ نقش ہے وہ مٹتا نہیں ہے، لکھا ہوا مٹا دیا جا سکتا ہے، پتھر پہ جو نقش ہوگا نہیں، اب وہ رہے گا، یہاں تک کہ پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن یہ ایمان باقی رہے گا۔ یہ کیوں کہا پروردگار عالم نے؟
مومن کی ثبات قدمی کو بتانے کے لیے، مومن کے ثابت قدم رہنے کو بتانے کے لیے کہ صرف وہ اپنی محبت میں ہی یکتا یگانہ نہیں ہے کہ وہ بہترین بندہ ہے، وہ اپنی محبت کو پیش کر رہا ہے، بلکہ کہاں وہ اپنے ایمان پر اتنا ثابت قدم ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ، لو احبنی الجبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پہاڑ اگر مجھ سے محبت کرے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پہاڑ مولا کائنات سے محبت کر رہا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے، یا دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے؟ عزیزان گرے، کئی معنی اس جملے کے ہیں اور کئی معرفت بھرے انداز میں اسے پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت نے یہ کہہ کر بتلا دیا کہ جیسے قرآن کا اثر ہے ویسے ہی ولایت کا اثر ہے۔ قرآن کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑوں پر یہ قرآن نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے۔ ویسے ہی ولایت کا اثر ہے، براہ راست اگر نورانیت کو کوئی دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہی اثر جو قرآن صامت کا ہے وہ قرآن ناطق کا بھی ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مومن پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ میری محبت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رات۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان رکھا گیا۔ ایدہم بروح منہ، خدا روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرے گا، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کرے گا، ان کی نصرت کرے گا۔ بے شمار مواقع اور واقعات اس آیے کریمہ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کا کتنا بڑا مرتبہ بتایا، صاحبان ایمان کے لیے کتنی بڑی عزت دی ہے کہ جہاں یہ کہا کہ ہم ان کی مدد کرنے والے، کیوں کر نہ کرے خدا، کیوں کر خدا ان کی مدد نہ کرے؟ قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن کی یہ آیت ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، جو ہم پر تکیہ کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، جو ہم پر یقین رکھتا ہے ہم اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ خود قرآن کا اعلان، یہی آیہ کریمہ نے ایدہم بروح منہ، صاحبان ایمان کی تائید اور نصرت کر رہا ہے پروردگار عالم۔ کس لیے کر رہا ہے؟ ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، انہوں نے توکل کیا ہے۔ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقعاً تم صاحب ایمان ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ قرآن کا کئی جگہوں پر الگ الگ انداز سے کہنا اور اعلان کرنا ہے، اگر سچے صاحب ایمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ بار بار کیوں لفظیں دہرائی گئیں، بار بار ان الفاظ کو کیوں کہا گیا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو؟ عزیزان گرامی، ایمان کی تعریف میں جتنے جملے بیان کیے گئے ان تمام احادیث میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ایمان کی علامت اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر یقین کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سارے امور میں اس پر بھروسہ ہوگا تو وہ راستے ایسے بنائے گا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رات۔ اب پھر آگے بڑھی آیت، ٹھیک ہے یہاں تک تو یہ کہ ایدہم بروح منہ، خداوند عالم ان کی مدد کرے گا روح القدس کے ذریعے سے۔ اب یہ مدد کیسے آئے گا ہماری گفتگو انشاءاللہ آپ غور کر سکتے ہیں یہ ساری چیز بحثیں۔ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ان کی آخرت بخیر، ان کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں جس میں نہریں بہتی ہو، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب جب یہ درجہ دے دیا گیا، اب جب یہ خصوصیت ان کی بیان کر دی گئی کہ دیکھو ان کے لیے جنت اللہ نے سجائی ہے، اللہ انہیں جنت میں مقام عنایت کرے گا،
تب یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ کتنی خوشخبری بھری منزل ہے، کتنی خوشخبری ہے اس ایک فقرے میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ بندگی کا کمال یہی ہے کہ وہ رضائے خدا کو حاصل کرے۔ بہترین بندگی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ جس کی نگاہ رضائے خدا پر ہوتی ہے وہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے، جس کی نگاہ رضائے خدا پر ہوتی ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، جس کی نگاہ رضائے خدا پر ہوتی ہے اسے خدا ہی پر یقین ہوتا ہے، اسے خدا پر یقین ہوتا ہے۔ اور رضائے خدا کے لیے صرف دعوے ایمان کافی نہیں ہے، تلواروں کے سائے میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اولئک حزب اللہ، یہ کون ہے؟ حزب اللہ ہے، یعنی اللہ کا گروہ، یہ مومن خالص ہے، یہ وہ مومنین ہے جس سے خدا نے کہا یہ ہمارا گروہ ہے۔ وَعَلَىٰ إِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آگاہ ہو جاؤ حزب خدا ہی کامیاب۔ سادہ سا ترجمہ پوری آیت کا، اتنی طویل آیت اس کا یہ ترجمہ، لیکن ایک ایک لفظ پر مفسرین نے بحث کی ہے اور اسے اتنا واضح کیا ہے، جب ہم سارے منزلوں کو دیکھتے ہیں ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے، ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے صاحبان ایمان کے قلب کو پیش کیا گیا، صاحبان ایمان کے دل کو پیش کیا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی انسان کے دو دل قرار نہیں دیے اس کے سینے میں۔ جیسے ہر انسان ہے اس کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کا حصہ ہے کہ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے، کہ اللہ نے کسی کو دو دل نہیں دیے ہیں۔ کس لیے یہ آیت بیان کی کہ اس آیت کے ساتھ ملا ہے سورہ مجادلہ کی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ کسی بھی مومن کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس سے محبت کرے جو خدا و رسول کا دشمن ہے۔ اور یہاں سورہ احزاب کی آیت کہہ رہی ہے ہر ایک کے سینے میں ایک دل ہے، دو دل نہیں ہے، ایک دل ہے دو دل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک دل سے اللہ و رسول کو چاہتا ہو اور ایک دل سے دشمن خدا و رسول کو چاہتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا خدا کی محبت ہوگی یا پھر شیطان اپنا گھر بنا لے گا، دو میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں آیتیں اس بات کو پیش کر رہی ہیں۔ اور پھر قید کیسی ہے آپ غور کیجئے، محبت سب سے پہلے اس ایک صفت کو بیان کیا گیا مومنوں کی، بعد میں ساری صفتیں ہیں۔ ایمان کی مضبوطی اس کے ساتھ ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی ذات پر توکل اس کے بعد ہے، جنت اور آخرت کی نعمتیں اس کا اجر ہے، رضائے خدا اس کی نگاہ ہے، حزب پروردگار اس کا گروہ ہے، وہ شان ہے۔ لیکن سب سے پہلے کس چیز کو پیش کیا گیا؟ سب سے پہلے صاحبان ایمان کی اس صفت کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ نے ان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے اور یہی دل محبت خدا سے بھرا ہے، یہی دل محبت خدا سے بھرا ہے۔ سورہ احزاب کہہ رہا ہے کہ دو دل نہیں ہے، سورہ مجادلہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ صاحب ایمان کبھی دشمن خدا کو دوست نہیں رکھتا ہے، اس کے دل میں بس اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کریں سورہ توبہ کی ایک آیت، 8 چیزیں گنائی ہیں اس میں جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، 8 چیزیں اس آیت نے پیش کی ہیں، آپ غور کیجئے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم ومال اقترفتموها او تجارت کسادہ ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ یہ 8 چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ آپ پیغمبر کیا ان کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ، دین سے زیادہ ان کے رشتے پسند ہیں؟
چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کی بیوی بچے ہوں، چاہے ان کے بھائی بہن ہوں، چاہے ان کا خانوادہ ہو، یا ان کا وہ مال جو ہے اٹھا کے رکھ رہے ہیں مستقبل کے خوف سے جمع کر کے رکھ رہے ہیں، یا ان کا کاروبار جس کے ڈوب جانے کا انہیں خوف ہے، یا پھر ان کے بہترین گھر یا ان کے محلات جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کی اپنی جائیدادیں، ان کے نزدیک یہ عزیز ہے یا خدا کی محبت عزیز ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے عزیزان گرامی، کتنا جھنجھوڑنے والی آیت۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا ان کے نزدیک یہ سب چیزیں محبوب ہیں یا خدا اور رسول کی محبت محبوب ہے؟ ایک کے بعد ایک یہ کیوں بیان کیا اس آیت کریمہ کو؟ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی تبلیغ کسی اور نے نہیں کی ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ وجہ کیا ہے؟ براعت کا اظہار کرنا، براعت اور تبرہ کا اظہار تھا۔ وہاں پر پیغمبر اکرم کو خطاب ہوا، آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ کے اہل بیت میں سے ہو، او رجل منکا، یا وہ جائے جو آپ سے ہو۔ یہ خود اعلان کتنا بہترین فضیلت کو پیش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ایک سورہ جا کے پڑھنا نہیں ہے، بات یہ ہے اس ماحول میں پڑھنا ہے جو اسلام دشمن ہے، ان کے بیچ میں پڑھنا ہے جو کفر و شرک والے ہیں، ان کے درمیان جا کے اعلان کرنا ہے جنہوں نے کتنے زخم اٹھائے اسلام کی وجہ سے۔ اب جائے تو کون جائے؟ پورا شہر ہی مخالف تھا اس وقت، مکہ پورا دشمن ہے، وہاں جا کے اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک و کافر آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اور رسول نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، اب انہیں نکال کے باہر کر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، اتنا سخت اعلان، اور ظاہر ہے یا تو آپ جائیے جو آپ جیسا ہو وہ جائیے۔ اتنے اصحاب کا مجمع ہے، سارے پیغمبر کے پاس آ تو سکتے ہیں، پیغمبر جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آراد۔ او رجل من کا جبرائیل آ گئے کہ یا تو آپ جائیے یا جو آپ جیسا ہو اور آپ سے ہو۔ یہ کہنے صرف یہ بات نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کوئی انسان کسی کی طرح دکھنے لگے، نہیں، بلکہ جو نورانیت میں آپ جیسا ہو، کمالات میں آپ جیسا ہو، جس کو دیکھنا آپ کو دیکھنا ہو، جس کو چاہنا آپ کو چاہنا ہو۔ اور ظاہر پوری کائنات میں یہی ایک ایسی منزل ہے جہاں پکار کے فضیلتیں بتلا رہی ہیں۔ دیکھو، رسول جیسا اگر کوئی ہے یا علی ہے یا اولاد علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آراد۔ تو ٹھیک ہے، جب جا کے مولا کائنات نے یہ آیتیں پڑھی، براعت کا اظہار کر دیا، جیسے ہی اظہار کیا اور یہ پڑھ دیا، چلانے لگے لوگ، کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے اپنے کاروبار تھے، جن کے اپنے رشتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، سارے مکہ کے قبیلے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داری بھی ہے، کاروبار ہے، تجارت بھی ہے۔ وہ کمزور دل صاحبان ایمان یا وہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام کی حقانیت کو پہچانا نہیں تھا، وہ چیخنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ اس ذریعے سے تو ہمارے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہمارے گھروں اور جائیدادوں پہ کافر قبضہ کر لیں گے، ہماری تجارت تو ٹھپ ہو جائے گی۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی، قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم، ساری آخر تک، ومال وتجارت کساد و مساکن ترضونها، ساری چیزوں کو ایک ساتھ گنایا، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، قبیلہ خانوادہ، مال، تجارت، کاروبار، یہاں تک کہ گھر، یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ آیت نے گنا کر اب سوال کھڑا کیا اللہ نے، کیا تمہیں یہ پسند ہے یا رضائے خدا پسند ہے؟ کیا تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا پھر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ مال اقترفتموها
تجارتن کسادہا ومساکن ترضونہا، تمہیں اپنے کاروبار کی پڑی ہے، تمہیں اپنے بزنس کی پڑی ہے، تمہیں اپنے مال کی پڑی ہے، تمہیں اپنے محلات کی پڑی ہے، اس کی زیادہ فکر ہے یا اللہ اور رسول کی زیادہ فکر ہے؟ حبب الیکم، تمہارے پاس ان کی زیادہ محبت ہے یا اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک ان کی محبت زیادہ اچھی ہے اور تم ان سے محبت کرتے ہو، اب انتظار کرو عذاب کا، اب انتظار کرو ذلت کا، یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو بھیجے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہم سب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، دعاؤں میں بھی یہ آیت کا فقرہ ہے اور یہ آیت کو دہرایا جاتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں یہ کہا گیا؟ فاسق کا دل رنگینی دنیا میں لگا ہے، مومن کا دل محبت خدا سے بھرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ فاسق رنگینی دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے، اور بھی آیات ہے عزیزان گرامی، اسے بیان نہیں کرنا ہے، آگے موقع رہا تو اسے بیان کر دیں۔ آپ غور کیجئے گا، ایک طرف سورہ احزاب کی آیت کہہ رہی نہیں، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے کہ ایک میں خدا کو رکھے ایک میں دشمن خدا کو رکھے۔ ادھر آئے مجادلہ جو ہمارے عنوان کی آیت ہے، اس نے پہلی ہی صفت یہ بتائی ہے، صاحبان ایمان کبھی بھی دشمن خدا سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر سورہ توبہ کی آیت نے یہ ساری فہرست پیش کر دی، 8 چیزوں کو ایک ساتھ گنایا، تمہارے نزدیک یہ پسند ہے یا تمہارے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت پسند ہے؟ امام صادق علیہ السلام حضرت کی ایک حدیث، لا یمد الرجل ایمان باللہ حتی یکون اللہ احب الیہ من ابیہ وامہ وولدہ واخوانہ ومالہ واہلہ من الناس کلہم۔ آپ غور کیجئے، کوئی بھی انسان ایمان کا ذائقہ چکھ نہیں سکتا ہے، توجہ کریں آپ حدیث کے الفاظ پر، کوئی ایمان کو پہچان نہیں پائے گا، ذائقہ چکھ نہیں سکے گا، ایمان کی مٹھاس کو وہ نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، بلکہ ساری کائنات سے زیادہ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھے، بلکہ اس کے نزدیک یہ ہو اگر محبت خدا ہے تو سب کچھ ہے، محبت خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دعائے عرفہ کا فقرہ بارہا ہم سب مجالس میں خطبات میں سب نے سنتے ہیں، جو امام حسین کی تعلیم کردہ دعا ہے، اس کا فقرہ کیا ہے؟ ماذا فقد من وجدک، خدایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے، اس محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین علیہ السلام حضرت کا معروف ترین جملہ ہے، لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی قلب انسان، ایک ہی دل میں کبھی بھی ہماری محبت ہمارے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفہ، کیونکہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، ایک ہی دل رکھا ہے، اور وہ ایک دل ہماری محبت سے بھر جائے تو کوئی دوسرا آ نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ آپ غور کیجئے، یہ صاف اعلان کر دو، چاہے کتنے ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہو، اگر محبت خدا و رسول ہے، محبت مولائے کائنات ہے، پھر کوئی دوسری محبت آ نہیں سکتی ہے۔ ہاشم ابن عتبہ، جنہیں ہاشم مرقال کہا گیا، غور سے سمجھے، بزرگ تو جانتے ہی ہوں گے،
اتبا باپ دشمن پیغمبر کا، احد میں پیغمبر کے ساتھ جسارت و گستاخی کی، لیکن بیٹا ہاشم ابن اتبا، باپ دشمن ہے اتبا، اور بیٹا اتنا با ایمان کہ مولا کائنات کا مخلص چاہنے والا۔ آپ غور کیجئے گا، باپ اتنا بڑا، اور ایسے کتنے نمونے ہمیں تاریخ اسلام نے بتایا۔ کہیں باپ دشمن ہے تو کہیں کوئی اور دشمن ہے، کہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ جنگ جمل نے تو کئی چیزوں کو واضح کر دیا، چاہے کتنا ہی محترم رشتہ کیوں نہ ہو، علی کے ساتھ ہے تو قابل احترام ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی۔ یہ عالم تھا ان کا، ایک طرف وہ عالم اور ادھر ان کا یہ عالم، مولا کائنات کے بہترین چاہنے والے۔ حالانکہ انہیں ہاشم ملقال کا کہ وہ بلند ترین نیزہ لے کے جنگ کرتے تھے، بڑے بہادر تھے، ہیں اس قبیلے کے جو دشمن قبیلہ ہے ادھر کے جو پورے پیغمبر کے اور مولا کائنات کے دشمن ہیں، یعنی جن کے دلوں پہ زخم ایسا لگا جو کبھی نہیں بھر سکتا ہے، کیونکہ انہیں بدر و احد میں اور دیگر اسلامی جنگوں میں انہوں نے جو زخم اٹھائے، ان کا بغض ہمیشہ سے رہا، یہاں تک کہ میدان کربلا، یہاں تک کہ شہزادیاں جب دربار میں پہنچی تو اس ملعون نے یہی چیز کو پیش کیا تھا کہ آج اگر وہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے۔ اب آپ سوچیں کتنا ان کے دلوں میں بغض ہے، اور وہیں پر یہ ہاشم ملقال اتنا بہترین چاہنے والا، حضرت کا ان پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا مولا کائنات نے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی عہدے نہیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے یا تعلقات بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ حکومت مولا کائنات ہے، حکومت الہیہ ہے، یہ حکومت الہیہ ہے، وہاں اسے ہی دیا جاتا ہے جس کا دل بھی پاک ہو، جس کی روح بھی پاک ہو۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ بہر کیا کافی بہادر انسان، لمبے چوڑے اور طویل نیزہ لے کے ہمیشہ جنگ کے میدان میں جاتے۔ ان کا عالم یہ تھا، ایک جملے کے لیے پورا واقعہ سنا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ ادھر یاد ہے آپ کو، کسی کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں ہے، مومن چاہے کتنا ہی کوئی رشتہ قریب کا کیوں نہ ہو، اللہ سے محبت کرے گا تو دشمن خدا کو دل میں جگہ نہیں دے گا۔ جنگ صفین، تین جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، مولا کائنات کی خلافت ظاہری۔ آپ سوچیں 4.5 سالہ حکومت، 4.5 سال کچھ دن آپ بڑھا لیں، اتنی حکومت میں 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی سازشیں کی تھی باطل نے تاکہ حق نہ آ سکے لوگوں کے درمیان، کتنا روکنے کی کوشش کی گئی، کتنا الجھانے کی کوشش کی گئی کہ تعلیمات الہیہ نہ آنے پائے۔ یہ تو اعجاز ائمہ کی سیرت کا، جتنا یہ دباتے گئے حق اتنا ابھر کے آتا گیا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ بہرکیف جنگ صفین، مولا کائنات کی خدمت میں آئے، کہ یا علی اب آپ مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ لڑنے کس سے جا رہے ہیں، سامنے کون ہے، سب جانتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو جاؤ۔ جب جانے لگے تو کہا تم کو وصیت نہیں کرو گے؟ یعنی حضرت کا یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کو پتا ہے کہ اب یہ درجہ شہادت پہ فائز ہونے والے ہیں، ورنہ کبھی یہ حضرت یہ نہ کہتے کہ تم وصیت کچھ نہیں کہنا چاہتے یا کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ حضرت جیسے کہ کوئی وصیت نہیں کرو گے، وہ بھی امام کی بارگاہ سے متمسک ہیں، امام کی بارگاہ میں ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت کیسے نصرت کرنا ہے، اس وقت کیا چیز مولا کائنات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور سب سے قیمتی چیز ان کی جان ہے، وہ دینے کے لیے بھی آ گئے۔ اپنا نیزہ اٹھایا، اپنے ہتھیار لے کہ یا علی آپ مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ جب اجازت مل کے جانے لگے تو کہا کوئی وصیت نہیں کرنا چاہتے ہو، کچھ کہنے کے لیے دل میں باقی نہیں ہے؟
پلٹ کر کا یا علی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، بس میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ساری دنیا بھی مجھے دے دی جائے اور یہ کہا جائے علی سے دور ہو جاؤ، ایک لمحہ بھی میں دور ہونے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ کہا انہوں نے، ساری دنیا دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ علی سے دور ہو جاؤ، میں ایک لمحے کے لیے دور نہ ہوں گا۔ ساری دولت مجھے دے دی جائے اور اس بات پہ راضی کیا جائے کہ ایک ہی جگہ پہ دشمن علی بھی ہو اور میں رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ جملہ ہے نا، کوئی دو دل نہیں ہے، ایک دل ہے کہ یا علی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کبھی میں ان کو قبول نہیں کروں گا جو آپ کا دشمن ہے۔ میدان میں گئے، بہترین طور پہ شجاعت کے جوہر دکھائے، زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں رہے۔ جب ہتھیار نہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ دشمنوں کو مارتے رہے۔ جب ہاتھ ان کے زخمی ہو گئے، نہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اپنے دانتوں سے دشمنوں کو پکڑ لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے آخری دم تک، اور جب پورے زخمی ہو کے گرے ہیں، مولا کائنات بنفس نفیس ان کے سرہانے آ گئے، اور جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا مسکرا کے کہنے لگے یا علی کیا میں نے ثابت کر دیا آخری سانس تک آپ کا چاہنے والا ہوں؟ یہ ہے عزیزان گرامی کردار کہ میں نے ثابت کر دیا آخری سانس تک آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مقاتل، تاریخ اور جو واقعی صفین کو نقل کرنے والے، انہوں نے حضرت کے اشعار بیان کیے جو ایسے چاہنے والے کے لیے تھے۔ حضرت نے ان کی تعریف کی، حضرت نے ان کی ستائش کی اور ان کے کردار کو پسند کیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ایک طرف قرآن یہ کردار پیش کر رہا ہے، دوسری طرف مولا کا چاہنے والا یہ ثبوت دے کے بتا رہا ہے قرآن وہی سمجھے گا جو علی سے محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ منزل ہوتی ہے عزیزان گرامی صاحبان ایمان کی۔ روزانہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، روزانہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے فقرے کیا ہیں؟ ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم، میں اس کا دوست ہوں جو آپ کو دوست رکھے، میں اس کا دشمن ہوں جو آپ کا دشمن ہو جائے۔ قلبی لقلبکم سلم امری لامرکم متبع، میرا دل وہی ہے جہاں آپ کا حکم ہے، آپ کی مرضی ہے، میں تسلیم ہو جاتا ہوں جب آپ کا حکم آ جاتا ہے، اور میں وہی راہ پہ چلوں گا جو راہ آپ کی راہ ہے۔ یہ کیوں اظہار کیا جاتا ہے؟ کس لیے بتایا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ نے جنہیں کہا یہ ہمارا گروہ ہے، مومن اسی گروہ میں شامل ہو جائے اور اپنی آخرت کو بہترین آخرت کرے۔ یہ ہے عزیزان، اسی لیے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کا مفہوم جو نکل کر آتا ہے، صاحب ایمان وہی ہیں جو دونوں دولتوں کو رکھے، ایک طرف تولا ہو، دوسری طرف تبرع ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ منزلیں ہیں، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کا جو آخر کلام حدیث میں مصائب پہ آؤں، پیغمبر کی حدیث ہے یا علی من احبک احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ یوادون من عاد اللہ، مومن جو خدا و رسول سے محبت کرے گا ان سے کبھی محبت نہیں کرے گا کہ جو خدا و رسول کے دشمن ہیں۔ تو محبت خدا کا مرکز کون ہے؟ محبت خدا کا ذریعہ کون ہے؟ محبت رسول کا مقام کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جسے بھی محبت کرنا ان کا اتباع کرو۔ پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا وہ انسان جھوٹا ہے جو علی کا دشمن ہو اور مجھ سے محبت کرے، ہرگز نہیں۔ علی کا دشمن کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا ہے، جو علی کا دوست ہوگا وہی میرا دوست ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔
یا علی من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے، من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغضک، جو آپ کا دشمن ہے فقد ابغضنی، وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے فقد اغضب، اللہ کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات آ گئی، لیکن نتیجہ دیا پیغمبر نے، نتیجہ پیغمبر نے دیا، اور جو دشمن ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس دشمن پہ اللہ بھی لعنت پڑتا ہے، ملائکہ بھی لعنت پڑتی ہیں، اور ساری دنیا ان پہ لعنت پڑتی رہے گی۔ رحمت میں آنے والے اور ہیں، جن پہ لعنت پڑتی ہے وہ اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رات۔ یہ معاملہ اس ایمان کا ہے، اس منزل ایمان کا ہے جسے کہتے ہیں آخری لمحے تک جو اپنے ایمان کو پیش کرتا رہے اس کی محبت ثابت ہے، اور اسی چیز کو معراج کی منزل پر پہنچایا سید الشہداء کے اصحاب نے، امام حسین کے اصحاب نے۔ ذرا غور کیجیے عزیزان گرامی، کیسے کیسے نصرت کرنے والے، کتنا اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرنے والی ہیں، یہاں تک کہ سید الشہداء نے انہیں مقام دیا، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے تخت و تاج چھوٹا ہے، جو حسین ابن علی نے مقام دیا وہ بلند ہے۔ کیسا مقام دیا امام نے؟ جب بھی کوئی شہید گر جاتا، فاطمہ کا لال جاتا، اس کا سر اپنی گودی میں رکھ لیتا۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے کتنا آسان جملہ ہے، کہنے کے لیے کتنا عام سا جملہ ہے کہ کسی کے سر کو لے کر اپنی گودی میں رکھ لیا، یہ ایک آسان سا جملہ لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سوچے حجت خدا میرا امام ہے، نور خدا حسین ابن علی ہے، ولی خدا حسین ابن علی ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں رسول کا نواسا، اور کہاں غلاموں کے سر، کہاں غلاموں کے سر۔ اس سے بڑھ کے انہیں عزت اور کہاں ملے گی جو سید الشہداء نے ایک کے بعد ایک اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم خود امام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ جب شہداء کے سرانے پہنچے ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے جب حبیب کو دیکھا تو یہ کہا، حبیب تم تو میرے دوست تھے، حسین اکیلا ہو گیا، تم میرے دوست تھے، حسین اکیلا ہو گیا ہے۔ یہ چاہنے والوں کے سرانے ہیں، لیکن جب گود کے پالے گرے ہیں تو کیسا جملہ ہے، علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تم کیا گرے، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہے۔ اللہ اکبر، یہ جوان بیٹے کا گرنا ہے، ایک منزل اور ہے، ایک منزل اور ہے۔ جب بازو برابر کا بھائی گرا ہے، کالا لل کا سردار، کہا ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کربلا کا غم ہے، یہ کربلا کے شہداء ہیں، کیسا مصیبتیں ہیں۔ سید الشہداء کا دل جانتا ہے، ایک ایک کے سرانے حسین آئے ہیں، ایک ایک کو حسین نے آ کے دیکھا ہے، مگر کون تھا جب حسین گھوڑے سے گرے؟ کون ہے جو حسین ابن علی گھوڑے سے گرے ہیں؟ اتنا ضرور ہے وہ بہن نکل کر آ گئی ہے اور آواز دے رہی ہے، میرا بھیا کہاں ہے، میرا ماں جایا کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ تو وہ ایام ہیں کہ جہاں قافلے کو قیدی بنایا گیا اور پھر دیار بدیار پھرایا گیا، اور یہی وہ غم ہے اور مصیبت ہے کہ جہاں ثانی زہران مرثیہ پڑا، بھیا آپ کا سر نو کے نیزہ پر اور زینب کے سر پہ ردا نہیں۔
اللہ اللہ، یہ مصیبتیں ہیں۔ کل بیان یہ کیا تھا کہ کس طرح سے قافلہ کوفہ آیا ہے۔ عزیزہ بس 2 جملے ہیں، مجلس ختم ہو جائے گی، تصور کریں بس یہی مجلس ختم ہے۔ آپ غور کیجئے گا، قافلہ جب آیا کوفہ، اس ملعون نے کہا کھڑا کر دیا جائے، کل جب دن نمودار ہوگا تو داخلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں آئے ہیں؟ کوفہ لایا گیا ہے، کوفہ لایا گیا ہے، جہاں مولائے کائنات کی حکومت تھی۔ اشراف کوفہ سے جو مومنات، جو عورتیں ملنا چاہتی، پہلے انہیں اجازت لینا پڑتا، پھر جناب زینب کی بارگاہ میں آنا پڑتا۔ ہائے رے غربت، وہی کوفہ ہے، علی کی بیٹی بے مخلا چادر، مسلم جساس جو ایک معمار تھا۔ میں 2 جملے عزیزان گرامی، ان 2 جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں، یہ ساری تمہید اسی لیے۔ مسلم جساس جو ایک معمار تھا، جو بناتا تھا، جو عمارتوں کے درستگی کرتا تھا، اسے بلا کر دارالعمارہ کے عہدیداروں نے کہا دیکھ دارالعمارہ کو سجانا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، نہ کوئی عید ہے نہ کوئی خوشی کا موقع ہے، دارالعمارہ کو سجانا کیوں ہے؟ کہا نہیں، جنگ ہوئی تھی، حاکم جیت گیا ہے اور قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کون سی جنگ ہوئی ہے، کون سے قیدیوں کو لایا جا رہا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، حسین کا سر آ رہا ہے۔ اللہ بس یہ منزل ہے، یہ سننا تھا، تمانچے مار لیے، کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسہ مارا گیا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا نواسہ مارا گیا، اس کے سر کو کاٹا گیا، اس کا سر لایا جا رہا ہے۔ دوڑتا ہوا چلا جہاں سے قافلے کو لایا جا رہا تھا، جیسے ہی دیکھا سامنے ایک جوان ہے جسے ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، جسے بیڑیاں پہنائی گئی ہے، خاردار توق ہے۔ آگے بڑھ کے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا ہے۔ رونے لگا، یہ وقت آ گیا کہ رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا اور سر کو نو کے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ ایک بار دیکھتا ہے بے کجاوا اونٹوں پر، بے مخلا چادر، کہ اللہ یہ کیا ہے؟ کہ علی کی بیٹیاں، رسول کی نواسے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وسيدي ومولاي. یا عباس 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 یا یا عباس عباس یا عباس یا عباس یا یا عباس عباس یا یا عباس عباس یا عباس یا یا عباس عباس یا یا عباس عباس یا 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 عباس کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے،
کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے نیند آئے گی ہرگز نہیں تنہا، جلدی ہے زمین اور کہاں آپ کا سینہ، اب خاک ہے بچھونا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا اور بابا نہیں آئیں گے، دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے، اور پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں شعلے، پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، بابا مجھے گودی میں اٹھا لیجئے آ کر، خون کانوں سے بہتا ہے میرے چھن گئے گوہر، مجھ پر ہے ستم ایسا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اس دیس میں پرسے کہ ہے انداز نرالے، ظالم مجھے مارے ہے تماچوں پہ تماچے، ہر گام پر ہے رونا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، بن آپ کے بابا میں بلا کیسے جیوں گی، اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی، یہ غم بھی رلائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں برسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں برسے کے لیے با وفا کی عطا ناصران عذاب وفا کی عطا ناصران عذاب وفا کی عطا۔ سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے
یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاش کہ کوئی قہر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی قہر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہ جل اللہ جل اللہ جل جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل میرے امام، میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، امام زمانے میں بے
سباتی ہے وہ کربلا کی اداسی کی اداسی وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ہائے ہائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین خصوصاً سیدی مولایا حضرت ابوالفضل عباس ابن